خیر سیرت طیبہ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اسی کو لے کر کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہجرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمایا۔ ہجرت جب تک نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کسی بھی مسلمان کو، اسلام لانے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو، کسی کو بھی ایک ضرب لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ظلم ڈھائے کفار قریش نے حضرت بلال پر کیا ظلم نہیں کیا، ہر ایک کو پتا ہے، نیچے سے تپتی ہوئی رہے، اوپر تپتا ہوا پتھر، یوں رکھ کر کے انہوں نے صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ بس تم اسلام چھوڑ دو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا چھوڑ دو، بس ایک مطالبہ تھا کہ تم چھوڑ دو، ہم تم کو عیش دیں گے، زندگی دیں گے، آرام کی زندگی دیں گے۔ لیکن وہ ایسے متوالے تھے، ایسے کلمہ پڑھنے والے تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے۔ حضرت خباب بن الارت ان کے ساتھ کیا ہوا، دہتے ہوئے کوئلے پر، بالکل انگار کا کوئلہ، اس پر لٹا دیا گیا، ننگی پیٹھ اس پر لٹا دیا، اور ایک غلام کو جو کافر تھا اس غلام کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تاکہ یہ ہلے نہ اس دہتے ہوئے کوئلے سے۔ حضرت خباب بن الارت وہ صحابی رسول، انہوں نے خود اپنا واقعہ بتایا کہ اس وقت تک وہ میرے اوپر رہا جب تک کہ میرے پیٹھ کی چربی پگھل کر کے کوئلے کو نہ بجھا دی، اس وقت تک وہ اس پر رہا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے ایک مرتبہ آپ سے مطالبہ کیا تھا حضرت خباب بن الارت سے کہ اے خباب مجھے وہ پیٹھ دکھائیے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ کھولی تو سب سفید کالی چٹے دھبے تھے پوری پیٹھ پر، جو جلنے کے بعد سفید اور کالا چٹا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ظلم سہی ہے صحابہ کرام۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلی شہیدہ ہے اسلام میں، ان کے ساتھ کیا کیا ابو جہل نے، صرف بس اتنی ہی غلطی کی ان کے نزدیک کہ وہ کلمہ پڑھ لی تھی، ہمارے نزدیک تو یہ حق تھا کہ کلمہ پڑھ لی مسلمان ہو گئے۔ ایک پیر میں رسی باندھا اور دوسرے پیر میں دوسری رسی، اور دونوں رسی الگ الگ اونٹ کے انتجاوے میں یا اس کی ٹانگ میں باندھ دی، اور دونوں اونٹ کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ حضرت سمیہ سے رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق بیچ میں سے ٹکڑے ہو گئے، آدھے شہید ہو گئی۔ اتنا کہا ہے صحابہ کرام نے، لیکن ایک روایت آپ بتا دیں کہ کسی صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا ہو کہ یا رسول اللہ کچھ تو کمی دیجیے، مت اعلان کر دیجیے، ذرا جھک کر کے چلیے، ڈھک کر کے چلیے، ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا ظلم سہنا پڑتا ہے۔ حضرت بلال کی طرح ایک حضرت فہیرہ بھی تھے، وہ بھی غلام تھے، ان کے ساتھ بھی یوں ہی ہوا۔ حضرت زبیر کے ساتھ کیا ہوا، یہ جو لکڑی کی چٹائیاں ہوتی تھی اس میں رول کر کے دونوں طرف آگ لگا دی جاتی، آگ لگانے کے بعد اسے بجھا دیا جاتا، دونوں طرف سے صرف دھواں ہوتا، سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، دم گھٹتا تھا، اور دوڑ رہتے تھے اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے، اسی میں ٹوٹتے۔ یہ صحابہ کرام نے وقت جھیلا ہے، لیکن ایک نے بھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے ارشاد کو فرمایا تھا کہ کوئی بدلہ نہیں لے گا، ابھی تک حکم نہیں ہے کہ ظلم ہو اس کا جواب دیا جائے۔ ایک صحابی نے پلٹ کر کے تماشا نہیں مارا ہے، صرف رسول نے جو فرمایا اس وجہ سے، ورنہ تو ہمیں کوئی ایک تھپڑ لگائے ہم تو بلبلا کر کے اس کی جان لے لیں، اور جہاں تھپڑ نہیں دہتا ہوا کوئلہ ہے، لیکن
جتنا بھی ظلم ہو تکلیف ہو سامنے ارشاد نبوی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے اس پر عمل کرتا ہے. کفار کو نہیں دیکھا, اتنا وہ روکتے رہے, آڑے ڈالتے رہے کہ کوئی اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے, لیکن ان مسلمانوں کو کوئی روک نہ سکا, ان کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام کی تعلیمات سے کوئی روک نہ سکا. لیکن ہائے افسوس آج کا مسلمان, بھائی کون سی چیز آپ کو روکتی ہے کہ داڑھی مت رکھو یا اسلام کی تعلیمات مت دو, مدرسے میں مت جاؤ, کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیا کوئی آتا ہے مسجد کے گیٹ پر کھڑا رہتا ہے کہ کوئی بھی اگر نماز پڑھنے آئے گا تو اسے کوڑے لگیں گے, اسے جلا دیا جائے گا؟ یا پھر ہماری مسجدوں میں ممبر پر بت رکھ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی نماز نہیں پڑھنے آتا کہ بت کو سجدہ ہو جائے گا. کس چیز نے روکا ہے؟ کیا کفار کے ظلموں نے روکا ہے؟ نہیں. اگر روکا ہے تو مسلمان کو اس کے نفس نے روکا ہے, اس کی کمائی نے روکا ہے, اس کی دولت نے روکا ہے. اے مسلمان سوچ, ایک وقت وہ بھی رہے گا جس وقت نہ تجھے تیری دولت بچا پائے گی, نہ تیری کمائی بچا پائے گی, نہ تیری اولاد جس سے لاڑ پیار میں تو نے مسجد عالم بند کر دیا وہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی. کون بچائے گا تجھے؟ اگر تجھے حشر پر یقین نہیں کہ ہاں جہنم میں ایسا ہوگا, قیامت کے بعد یہ حالات ہوں گے, اگر تیرا ایمان اتنا بھی کمزور ہے تو دیکھ لے برما والوں کو, دیکھ گجرات والوں کو, کون سی اولاد انہیں بچا پائی, خود اولاد کے لالے پڑے تھے, کون سی دولت بچا پائی, ان کی ماں کو برہنہ کرنے سے روکنے کے لیے کون سی دولت بچا پائی, ان کی بہن بیٹیوں کی عزت تاثار ہو رہی تھی, کون سی کمائی بچائی. ان کی اولاد پر جب نیزے چل رہے تھے, تلوار سے کاٹے جا رہے تھے, گولیاں داغی جا رہی تھی, کون سی دنیا کا سامان بچا پایا. حالانکہ زیادہ ممالک, اکثر ممالک مسلم کنٹری کیا کر پائے. اگر تجھے حشر پر یقین نہیں ہے تو دنیا کے حالات دیکھ لیں, کوئی نہیں بچا سکتا. اگر کوئی مددگار ہوگا حشر میں, کوئی مدد کرے گا تو سوائے رب ذوالجلال والاکرام کے کوئی مدد نہیں کر سکتا. جیسے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر رب ذوالجلال والاکرام کہہ دے کہ اے محبوب اس کے بارے میں شفاعت کا ایک لفظ نہ کرنے, تب محبوب بھی رک جائیں گے. پھر کیسے شفاعت ہوگی؟ شفاعت برحق ہے, لیکن رب ذوالجلال والاکرام اجازت دے گا تب شفاعت ہوگی, ورنہ شفاعت بھی رک جائے گی. ان صحابہ کرام کو تو کفار نے طرح سے روکا, لیکن وہ کلمہ پڑھنے والے, وہ مسلمان کبھی رکے نہیں, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا. ظلم سہتے رہے, جواب نہ دیا. آپ پوری تاریخ ڈالیں, کہیں جواب نہیں دیا ہے کسی صحابی نے. یہاں تک کہ پہلی ہجرت بھی حبشہ کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی کہ ہجرت کر جاؤ. جب ظلم بڑھتا رہا تو آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ. جب صحابہ کرام کو آپ نے اجازت دے دی تو اے محبوب آپ تو مختار تھے, آپ خود بھی چلے جاتے, آپ پر بھی تو ظلم ہو رہا تھا, جان مارنے کی دھمکیاں تھی اور بہت سارے واقعات ہیں جس کو نہ لیتے ہوئے ہم ہجرت کے بعد کے واقعات کی طرف بڑھیں گے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیتے. کیوں؟ آپ کو تو امت پر اختیار تھا کہ امت کو جو چاہے آرڈر دے دے. نبی ہے, رسول ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے,
شریعت جس طریقے سے چاہے آپ قانون نافذ کر دیں کہ آج سے یہ ہوگا تو وہی ہوگا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کے آرڈر کے انتظار میں تھے کہ جو اللہ رب ذوالجلال والاکرام جب کہے گا کہ ہاں اے محبوب اب آپ بھی نکل جائیں تب نکلیں گے. آپ نہیں کہ 2-3 سال گزر گئے ہجرت حبشہ کے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. ہجرت کے آپ واقعات سن چکے ہیں کہ مٹی پھینکی آپ نے، سب اندھے ہو گئے، آپ ان کے سامنے سے نکل گئے، آپ چلے گئے، ہجرت کر گئے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد امن و امان ہو گیا، چین سکون ہو گیا. بات تو یہی تھی کہ کفار قریش کے سامنے سے ہٹ جائیں گے تو یہ ظلم کم کر دیں گے اور یہ پھر اپنا پیچھا چھوڑ دیں گے. آپ نے وہ عزیز وطن، وہ پیارا وطن مکہ معظمہ جہاں پیدائش ہوئی، جہاں پہ بچپنا گزرا، آدھی جوانی گزر گئی، وہ پیارا وطن آپ نے کفار کے ظلم کی وجہ سے چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے چھوڑا. آپ جاتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ کعبہ معظمہ کی طرف رک کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ، اگر تیرے یہاں رہنے والے یہ حرکتیں نہ کرتے تو میں تا حیات یہیں پر رہتا. اتنا پیارا وطن آپ نے چھوڑ دیا، چلے گئے، ہجرت کر دی. ہجرت کرنے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے اجازت مانگی. آپ نے کہا یا رسول اللہ كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فأذلنا في قتال هؤلاء. صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم مشرک تھے، نجس تھے، گنہگار تھے، کافر تھے تو بڑی گھاٹ باٹ سے رہتے تھے. حالانکہ ذلیل ہونا چاہیے تھا، خوار ہونا چاہیے تھا کہ اس معبود برحق کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سر جھکا رہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم مسلمان ہو گئے، حق پرست ہو گئے، اب عزت تو ہمارے لیے ہے، لیکن ہم ذلت کی زندگی گزار رہے، بھاگ کر کے زندگی گزار رہے. اجازت دیجیے آپ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ مکہ والوں کا جواب دیا جائے، ان سے جنگ کی جائے. کئی مرتبہ اجازت مانگی صحابہ کرام نے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہن ام المومنین ہے، انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے باغات ہیں، میرے گھر ہیں، مکانات ہیں مکہ میں، سب چھوڑ کر کے ہم آئے ہیں، آپ اجازت دیجیے، آپ روانہ کیجیے خط کے وہ مکانات ہمیں دے دیے جائیں. چونکہ جب صحابہ کرام ہجرت کر گئے تو ساری جائیداد چھوڑ دی تھی. یاد رکھنا، ایک پھوٹی کوڑی ساتھ میں نہ لی، جس کے ہاتھ میں جو آیا لے لیا، ورنہ چل کے بنے. کس کے لیے؟ صرف رب ذوالجلال والاکرام کی طلب تھی، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا. یہ بھی پتا نہیں تھا کہ راستے میں کیا ہوگا، کتنی تکلیفات اٹھانی پڑے گی. کتنے صحابہ راستہ چلتے چلتے کہیں اور چلے گئے، پھر گھماتے ہوئے وہاں پہنچے. ساری دولتیں چھوڑ دی. اگر اپنی بیوی ساتھ میں نہیں آئی تو بیوی چھوڑ دی، بچے ساتھ میں نہیں آئے تو بچے چھوڑ دیے، لیکن نہیں چھوٹا تو اسلام نہیں چھوٹا. اور آج کے مسلمانوں سے اگر چھوٹتا ہے تو اسلام کی تعلیمات، اللہ اس کے محبوب کا فرامین چھوٹتا ہے، ورنہ تو لوٹ ایک پل کے لیے نہیں چھوٹتا، کمائی ایک پل کے لیے نہیں چھوٹتی. اگر چھوٹتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان کے فرامین چھوٹتے ہیں. اگر وقت زیادہ ہو جائے تو اس پر تنبیہ ہو جائے گی کہ زیادہ وقت لے لیا گیا، لیکن ہائے مسلمان کس کے لیے دیا گیا؟ میرے ابا کے واسطے میں نے آپ کا وقت لیا ہے، میرا گھر بن جائے گا آپ کا وقت لے لوں گا؟ نہیں، مگر ایک سے
ایک چٹکلے لا کر کے بس بدنام کرتا ہے کہ وقت زیادہ لیا، جھوٹ ہو گیا، اتنے وقت کی نماز جماعت یہ وہ امک لیکن اگر سوائی ڈیوٹی کر لیں گے ادھر تو تعریف کے پل اور اسلام کی تعلیمات کے لیے اگر زیادہ وقت لے لیا جائے تو بدنامیاں. واہ ہے مسلمان واہ. اچھا طور نرالا دیکھا، عجب انداز اس دنیا کا نرالا دیکھا. وہ صحابہ کرام نے کچھ نہ چھوڑا، اسلام کی تعلیمات میں سے، اللہ کے فرامین میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا، بلکہ جو چیز آڑے آئی اسے چھوڑ دیا. عبداللہ بن جہش نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مکانات ہیں وہاں پر، مجھے لینا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر ان مکانات کی جگہ، ان مکانات کے بجائے تمہیں میں جنت میں گھر دلوا دوں تو آپ نے فرمایا میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کرنا چاہیے. صرف کس بات پر اطمینان ہے؟ آپ علیہ السلام نے صرف زبان مبارک سے کہا، ابھی جنت ہاتھ میں نہیں دکھاتی کہ دیکھ تیرا مکان ہے، نہیں، صرف آپ نے فرمایا بس دنیا چھوڑ. لیکن یہاں آنکھوں کے سامنے ہے، ویڈیوز میں ہے، سب کچھ ہے کہ کس طریقے سے سر عام قتل عام ہو رہا ہے، لیکن مسلمان کی آنکھ بند ہے، دکھایا جا رہا ہے، بند ہے، ہوش میں آنکھوں نہیں ہے. صحابہ کرام نے اجازت مانگی ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے. فیقول، تو آپ بارہا فرمائے کفوا ایدیکم منہم، تم لوگ اپنے ہاتھ روکے رہو، مت چلاؤ ہاتھ. فإنی لم أمر بقتالہم، کیونکہ رب ذوالجلال والاکرام نے ابھی تک مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا ہے. کون کہتا ہے اسلام تلوار کی دھاڑ سے پیدا ہے؟ دیکھ لو وہ وقت، وہ حالات جب تب کے پتھر رکھے جاتے تھے، دہتے ہوئے کوئلے پر خباب بن الارب کا جسم مبارک رکھا جاتا تھا، تو کس نے ایک تماچا مارا ہے کافر کے منہ پر؟ یہ ایک بدلہ نہیں لیا گیا. کون کہتا ہے اسلام کی دھار پر تلوار، اسلام کے نیزے پر اسلام کی تعلیمات پھیلی ہے، اسلام پھیلا ہے؟ مسلمان بھی جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ کیا کریں افسوس، ہم مسلمان صرف ہمیں یاد ہے کہ نیوٹن کی تھیوری یاد ہے، اور فلاسفہ میں ارسطو اور بقراط نے کیا کہا وہ سب تو یاد ہے. اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ یاد نہیں، اسلام میں کیا تعلیمات ہیں وہ نہیں پتا ہے. اور ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بھی وہی سب ملے، کیمسٹری میں ماہر ہو، سائنس میں ماہر ہو، جیومیٹری میں ماہر ہو، میتھمیٹکس میں ماہر ہو، ایک سے ایک ٹف سے ٹف پرابلم سالو کر دے. اور اگر سالو نہ کر سکے تو نماز کیسے پڑھنی ہے وہ نہیں سالو کر سکتا. ہائے افسوس، وقت ہو چکا. آئندہ کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگی، جن کی سنتیں رہیں گی سنتیں ہوگی.